السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ سوال کرنے والے ہیں محمد گلریز۔ انہوں نے کہا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، وہ جو چھوٹی چھپکلی ہوتی ہے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، کیا ان کی بیٹ اور اس بیٹ کے جو سوکھے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، اگر وہ پانی میں گر جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل، پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ جو چھپکلی کی بیٹ ہوتی ہے اس کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی میں گر گیا ہے یا پھر اس کے ذرات پانی میں گر گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا جو تھوڑا پانی ہوتا ہے، جو بالٹی میں ہوتا ہے یا کسی ٹب میں ہوتا ہے یا پھر کسی چھوٹی چیز میں ہوتا ہے، تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس پانی کو ختم کر دے، کسی درخت وغیرہ کو ڈال دے اور اس بالٹی کو یا اس ٹب کو دھو کر اپنے استعمال میں اسے لائیں۔ التمش قاضی نے دوسرا سوال کیا ہے، کہتے ہیں، ایک راستے پر پانی گر گیا ہو، وہ جو پانی گرا ہے بہتا ہوا نہیں ہے، بس گر گیا ہے، کسی جگہ پانی ہے، اب اس کے ایک حصے پر ناپاکی گر گئی ہے، تو جہاں پر ناپاکی گر گئی ہے وہ حصہ یقینی طور پر ناپاک تو ہوگا، لیکن کیا وہ جو پورا پانی والا حصہ ہے پورا ناپاک ہوگا یا پھر صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست گری ہے؟ وہ جو پانی کی شکل آپ نے بتلائی ہے کہ پانی گرا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جذب ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، یا یہ کہ زمین نے اس کو پی لیا ہے، لیکن وہ گیلا پن پورے حصے پر موجود ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جس جگہ نجاست گری ہے اتنا حصہ ناپاک ہوا ہے، پوری جگہ ناپاک نہیں ہوئی۔ لیکن اگر پانی ایسا ہے کہ سب طرف موجود ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سب طرف پانی موجود ہے، یعنی پانی پورا ملا ہوا ہے آپس میں، بھلے ہی وہ بہہ نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک طرف نجاست گرنے کی وجہ سے پورا حصہ جہاں جہاں پر پانی ہے پوری جگہ ناپاک ہوں گی۔ دونوں چیزیں الگ ہے، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اب دنیا میں نہیں آتے ہیں کیا؟ جی کیوں نہیں آتے؟ خود قرآن کریم میں جو سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورت ہے اس میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک جماعت یہ شب قدر میں آسمان دنیا سے زمین پر آتی ہے، اور اس کے بارے میں پوری تفصیل ہے۔ تو جب آیت مبارکہ یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، تو پھر یہ آنا یقینی چیز ہے، دنیا میں وہ آتے ہیں، لیکن وحی لے کر آنے کا جو سلسلہ ہے یہ ظاہر بات ہے، اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے وحی لے کر آنے کا جو سلسلہ تھا یہ یقینی طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام اپنے ذات کے اعتبار سے آتے ہیں، اور جو بھی وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اب اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، باہر بارش کا پانی گوبر میں اور نجاست والی جگہ میں بہہ رہا ہے، اور ہم وہاں سے گزرتے ہیں یا پھر بائک کو وہاں سے چلا لیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بچانا یا پھر گاڑی کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نجاست میں ملوث ہونے سے، تو کیا ایسی صورت میں ہم گنہگار ہوتے ہیں؟ جتنا امکان ہو سکے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنا بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیشاب وغیرہ سے نہ بچنا یعنی غلاظت میں اپنے آپ کو ملوث کرنا یہ یقینی طور پر گناہ کے اندر آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ اس جگہ سے نہ گزرے، کوئی دوسرا اگر آپ کو راستہ ہے اس راستے سے گزرے، اس جس راستے پر نجاست گری ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں ہے، اسی راستے سے گزرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو پھر حتی الامکان اپنے جو شلوار ہوتی ہے، جو پینٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو اوپر کر لیا کرے، جو دامن ہوتا ہے اسے بھی سمیٹ لیا کرے،
پھر بھی اگر کچھ چھینٹے وغیرہ اڑ جاتے ہیں تو ان کو دھونے کا خاص اہتمام کرے، بچنے کی کوشش کرے۔ بس یوں ہی لاؤبالی بن کر کے آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ گناہ والی بات ہوگی۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ناپاک بالٹی یا پھر گملہ اگر ایک بار کھنگال لیا جائے، نجاست موجود نہ رہے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا یا پھر 3 مرتبہ دھونا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا، چاہے گملہ ہو، بالٹی ہو یا کوئی برتن ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر نجاست تھی اور آپ نے نجاست کو زائل کر دیا، نجاست کو ختم کر دیا، ایک مرتبہ میں ختم ہو گئی، تب بھی آپ کی وہ چیز پاک ہو گئی ہے۔ باقاعدہ 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو 3 مرتبہ دھو لیں تاکہ بعد میں چل کر کسی چیز کا وہم اور شک آپ کے دل میں پیدا نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ میں نجاست صاف ہو گئی ہے تو پاک ہو گیا ہے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، کہتے ہیں کیا ونڈو اور گرل میں ناپاک پینٹ کروا دیا گیا ہے؟ ونڈو میں یا پھر ونڈو کی جو گرل ہوتی ہے یا دروازہ ہوتا ہے یا پھر آپ کی وال ہوتی ہے، کہیں پر بھی نجاست ناپاک پینٹ کروا دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ پینٹ پورا کھرچ کر نکالنا ہوگا؟ کیا پورا پینٹ ناپاک ہے؟ اب اگر اس کے اوپر گیلا ہاتھ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر کسی دیوار پر یا پھر کسی دروازے پر یا کسی ونڈو پر یا گرل پر یا پھر آپ کے پاس موجود جو فرنیچر وغیرہ ہے اس پر کلر کر دیا گیا اور وہ جو کلر تھا آئل پینٹ تھا اور وہ ناپاک تھا، آپ نے خیال نہیں کیا، لگ گیا، بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ ہم نے جو کلر کا استعمال کیا ہے وہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو خیال کرنا ہے جب تک وہ گیلا جب تک ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ لگایا ہے اور وہ کلر آپ کے ہاتھ پر یا کپڑے وغیرہ پر آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نجاست آپ کے ہاتھ وغیرہ میں منتقل ہو گئی، لیکن وہ کلر سوکھ گیا ہے، کسی بھی چیز میں لگا ہوا تھا، اب وہ سوکھ گیا ہے، سوکھنے کی وجہ سے اب آپ نے اس پر ہاتھ لگایا ہے تو پھر آپ کا ہاتھ ناپاک ہونے والا نہیں ہے کیونکہ نجاست آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ تو وہ جو ناپاک کلر جہاں پر لگا ہوا ہے آپ اس حصے کو 3 مرتبہ پانی ڈال کر دھو لیں، دھونے کی وجہ سے اب باہر والا جو حصہ ہے، اب چاہے وہ گیلا ہو یا پھر اس کے پر گیلا ہاتھ لگے، گیلا کپڑا لگے، پھر کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ بس 3 مرتبہ آپ اس کو اچھی طرح پانی ڈال کر دھو لیں، کھرچ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جو اوپر والا حصہ تھا اب وہ پاک ہو چکا ہے، لیکن جو اندر والا حصہ ہے وہ ابھی بھی ناپاک ہے۔ جب اگلی مرتبہ آپ اس کو دیوار کو یا پھر ونڈو وغیرہ کو کلر کروائے تو اس وقت پوری جو کلر ہے اس کو اچھی طرح باہر نکال لے، دھو لے، پھر اس کے بعد اگلا کلر آپ اس پر کروائیں۔ بس یہی کچھ سوالات تھے، زیادہ سوالات نہیں تھے کیونکہ بہت سارے سوالوں کے جوابات انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور بھی جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پر دیے جا چکے ہیں۔ چند سوالات تھے جن کے بارے میں ویڈیو بنانا ضروری تھا، اس لیے اتنے جوابات آج کی مجلس میں دیے گئے ہیں، اور بھی انشاءاللہ جو سوالات آتے رہیں گے، 1-2 دن آپ انتظار کریں، ویڈیو کی شکل میں بھی اور کچھ جو چیٹنگ کے ذریعے بھی انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے، نیک اور صالح بنا دے اور ہماری زندگی ایسی بنا دے جس میں خوشیاں بھری ہوئی ہوں اور آخرت میں جنت میں جانے کا راستہ صاف ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔